اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، میں اپنی ویڈیو کا آغاز قرآن پاک سے ہی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سیکھا، یعنی کہ قرآن کے علم کو حاصل کیا، پھر اس پر عمل بھی کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن نور کا تاج اسے پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے لباس پہنائے جائیں گے جس کے برابر پوری دنیا کی قیمت نہیں ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا۔ ناظرین، دوسری حدیث مبارکہ جس میں فرمایا، حضرت سلام یعنی ابن ابی متی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے، یہ روایت ہے، امروا بہ قلوبکم وامروا بہ بیوتکم، فقہ قال اراہ یعنی القرآن، یعنی قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد رکھا کرو۔ ناظرین، قرآن پڑھنے سے دل بھی آباد ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر بھی آباد ہوتے ہیں۔ جس گھر میں مکین نہ ہوں وہ گھر آہستہ آہستہ ویران ہو جایا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بے شک آپ تھوڑا پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، دین بڑا ہی آسان ہے۔ ناظرین، بے شک آپ خود اور آپ کے بچے قرآن پاک کی 2 سطریں روزانہ پڑھ لیں، معنی اور ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن قرآن پاک معنی اور ترجمے کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، نہ صرف دنیا میں بیڑا پار ہوگا بلکہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ناظرین، جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو نیکی اور برائی کی پہچان ہو جائے گی، کھوٹے کھرے کا پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ناظرین، جب ہم قرآن پاک کو مخارج اور تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد معنی اور ترجمہ بھی سیکھ لیں گے، تو یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ بس اب قرآن پاک اچھے طریقے سے ہم نے پڑھ لیا ہے،
اب تو صرف رمضان میں ہی پڑھیں گے؟ نہیں ناظرین، ہمیں اس سے وابستہ رہنا چاہیے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہر وقت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ کتاب الماری میں سجانے کے لیے نہیں آئی، یہ تو صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ ناظرین، یہ نہ ہو کہ ہم سے اس کتاب کے بارے میں کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کا رب آپ کو کیا حکم دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم کہیں کہ ہم نے رکھا ہوا برکت کے لیے، تو یہ مت سوچنا کہ رکھنے سے اس کی برکت ملے گی، سجانے سے الماری میں اس کی برکت حاصل ہوگی، ہرگز نہیں۔ اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، عمل کرنے سے، آگے اس کو پھیلانے سے ہی اس کی برکتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رحمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں ایک شعر عرض کرتی ہوں۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، شرم سے زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے، شرم سے زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ حافظ۔